ویکینڈ بھی چھٹیاں بھی آئی ہیں، 4 بھی کی ہیں، اور اس کو ہم نے 2 رمضان سے شروع کیا تھا، یہ فرسٹ رمضان سے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، اور ہم آج اس کو اینڈ کر لیں گے تو تقریباً ایسا ہی ہے کہ 20-22 دن میں اس کو ہم نے ختم کرا الحمدللہ۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ بات کریں گے کہ ایک ایسی سورہ جو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، ہر رات پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جو غفلت سے نکال کر انسان کو حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس میں کیا بتایا ہوا ہے؟ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اصل بادشاہ کون ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بادشاہی صرف کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ زیادہ عمل کرو، بلکہ کس لیے پیدا کیا؟ احسن عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے اس پہ غور و فکر کیا تھا کہ کیا میری زندگی کوانٹٹی پہ چل رہی ہے یا کوالٹی پہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ نمبر آیت نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کوالٹی اوور کوانٹٹی، یہ ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ سورہ آپ کو روز رات کو ہی بتائے گی کہ یوشا آج جتنی عبادت کی تو یہ مت گنو کتنے روزے، اتنے سارے جو ہے نا نوافل ہو گئے، اتنا سارا قرآن ہو گیا، اتنے سارے صدقے خیرات ہو گئے۔ کوالٹی چیک کرو، کوالٹی کیسی تھی۔ ایوکم احسن عملا۔ اور پھر رات کو سوچنے سے پہلے، سونے سے پہلے سوچنا ہے کیا میں اللہ کے لیے بہترین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ میں نے اپنا بیسٹ دیا اللہ تعالیٰ کو آج، یا جو دیتی چلی آ رہی ہوں اسی کمفرٹ زون میں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 سے 5 تک ہمیں بتایا، بلکہ چیلنج دیا کہ دوبارہ دیکھو اس آسمان کو، دیکھو پھر دوبارہ دیکھو، کیا کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنائی جو نقص ہے۔ تمہیں عادت ہے ہر چیز میں نقص تلاش کرنے کی، تم لوگوں کو بچپن سے تم لوگوں کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ ہر چیز میں، گھر کی ساخت میں، گھر کے معاملات میں، کمائی میں، لوگوں میں، رشتوں میں، تم لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ نقص ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو ڈھونڈو ذرا، نقص نظر آئے؟ تو یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ انسان جب غور کرتا ہے تو وہ اپنی کمزوری پہچان لیتا ہے کہ اللہ میں تو نہیں پہچان سکتی، میں تو نہیں جان سکتی کوئی نقص، ہے نا۔ اور پھر اللہ کی قدرت بھی مانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو کسی بھی چیز میں جب تمہیں لگ رہا ہو نا کہ ہمارا شوہر ایسا ہے، ہمارے بچے ایسے ہیں، ہمارا رشتہ ایسا ہے، ہماری ساس ایسی ہیں، ہماری امی ایسی ہیں، فلاں ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور کیا کرو، 2-3 دفعہ جا جا کے دیکھا کرو کہ کیوں ایسا ہے وہ انسان، کیونکہ تمہیں عادت ہو گئی ہے ایپ ڈھونڈنے کی، کمیاں ڈھونڈنے کی، کوتاہیاں ڈھونڈنے کی۔ تو اس میں وجہ یہ ہے کہ تم دیکھ اس اینگل سے رہے ہو۔ جب تم غور و فکر کرو گے نا کہ کیا وہ انسان نے کل کلیم کیا تھا میں پرفیکٹ ہوں، اس نے یہ کلیم کیا تھا میں ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں تمہاری جھولی میں لا کے دے دوں گا، میں تم سے کبھی بھی بے وفا نہیں ہوں گا، میں تمہیں کبھی بھی ناراض نہیں کروں، کبھی اس کسی انسان نے کیا ہو، اگر کیا بھی تھا تو یہ تو کر ہی نہیں سکتا وہ، ہے نا۔ تو ہمیں عادت ہو جانی چاہیے کہ کسی بھی نقص کو ڈھونڈنے سے پہلے کیا کریں؟ فرجع البصر کرتین، کرتین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بار بار دیکھا کرو تو تمہیں اپنی کمزوری نظر آئے گی، تم اپنی کمزوریوں کو زیادہ پہچان لو گی۔ میرے پاس تو بینوکولر ہی نہیں ہے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتی، مجھے تو اصلیت پتہ ہی نہیں۔ تو جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میری تو پہنچ ہی نہیں، میں اتنا سوچوں اور فکر کروں، یا یہ کہ مجھے تو کوئی بھی، بلکہ مجھے خوبصورتی نظر آتی ہے، کبھی کلاؤڈز آ گئے ہیں، کبھی اس میں جو ہے نا وہ سن بیم جو ہے وہ اتنی پیاری لگ رہی ہے، کبھی ڈسٹ پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں، کبھی رینبو ہے، کبھی مون آ گیا ہے، کبھی سٹارز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا آسمان کو، تو یہ سب چیزیں برائی تھوڑی ہیں کہ کبھی آسمان، یہ تو نہیں کوئی انسان کہہ لو اب دیکھو صبح موسم ٹھنڈا تھا اب گرمی ہو گئی، صبح بارش ہو رہی تھی اب بارش نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ تو آسمان سے بھی عیب نکال لیتے ہیں۔ تو اپنے رویوں کو چینج کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان میں غور و فکر کروانے سے کہہ رہے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اب کون انسان جو ہے نا رات کے 10 بجے اگر بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے تو وہ اٹھ کے جائے گا آسمان میں کہ چلو میں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، چیلنج کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں بھی جو عیب نکالنا شروع ہو گئے نا چیزوں میں، اس میں دیکھو کہ تمہاری اپنی کمزوریاں تمہیں نظر آ جائیں گی، بار بار دیکھو گے نا تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، تھک ہار کے تم کہو گے یا اللہ یہ تو اس رشتے میں تو میرا ہی سارا قصور ہے، میں ہی اتنا ڈیپینڈ کر رہی تھی، میں نے ہی اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ نہیں بنایا ہوا تھا، میں نے ہی اپنے آپ کو پیچھے خوار کیا ہوا تھا لوگوں کے، میں جو ان ریٹرن لوگوں سے فیورز مانگ رہی ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اتنا دینے کی، وہ تو مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے، میں ہی آگے بڑھ بڑھ کے آگے پیش ہو کے یہ سب معاملات کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اپنی کمیاں کوتاہیاں کہ میں کسی انسان کی وجہ سے یا کسی پروفیشن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے حقوق مار کے بیٹھی ہوں، میں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوں، تو اس لیے میرے بھی حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کائنات میں غور و فکر کرو،
یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، تمہیں میری چونٹی میں، سانپ میں، بچھو میں، رشتوں میں کبھی کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، غربت میں نقص نظر نہیں آئے گا، امارت میں تمہیں نقص نظر نہیں آئے گا، تم امیر ہو تو تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، تم غریب ہو تو تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غور کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے کیا سوچا تھا، دیکھا تھا اس میں کہ کیا کبھی دل سے سوچتے ہیں ہم؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان دیکھتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ تو مسئلہ بھی بالکل یہی ہے کہ ہم ان رشتوں میں، ان معاملات میں جن میں ہم نقص ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں، ان میں ہم غور نہیں کر رہے ہیں، ایک خاص اینگل سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بینوکولر لگانے پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا، اوپر چھت پہ جا جا کے آسمان کو دیکھنا پڑے گا، اس کی خوبصورتی محسوس کرنی پڑے گی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 6 to 11، جہنم والوں کی سب سے بڑی حسرت کیا تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے، اور پھر سب سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا، یعنی کہ ایک تو یہ کہ وہ خوبصورتی دے رہے ہیں، گائیڈنس، لوگ ستارے جو ہیں اس کو لوگ جو ہے نا نیویگیشن کا ذریعہ بناتے ہیں، اس سے نیویگیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہیں گارڈ کرتے ہیں، اوپر شیاطین جو ہے نا تمہیں، تمہاری سنگن لے کے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم ان کو دیکھ سکو غیب کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی میں نے اپنے سر لے لیا ہے معاملہ، تمہیں اوپر سے پروٹیکشن مل رہی ہے، تو تم نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے؟ اس ستارے کی طرح بنانا ہے جو تینوں کے تینوں کام کر رہے ہیں، گارڈ کر رہا ہے، خوبصورتی دے رہا ہے، اور لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے۔ تو تم نے بھی یہ سب کام کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو بڑی خوبصورت ہوں، میں تو آئی ایم سو بیوٹیفل، مجھے تو بیوٹی پیجنٹ میں کسی میں جانا چاہیے، یا مجھے کوئی ماڈلنگ کر لینی چاہیے، مجھے کوئی برانڈ پروڈکٹ وہ جو ہے پی آر اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، اگر آپ خوبصورت ہیں کسی بھی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا خوبصورت انسان بنایا ہے، آپ کو سوچنے والی خوبصورت صلاحیت دی ہے، آپ بہت خوبصورتی سے لکھ سکتے ہیں، آپ بہت خوبصورتی سے بول سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئی انسان ہو سکتا ہے بہت اگلی ہو، اگلی لکنگ ہو، رائٹ، یا کوئی انسان جو ہے وہ اچھا سوچ نہ سکتا ہو، کوئی انسان جو ہے آپ کی طرح اچھا لکھ نہ سکتا ہو، تو اٹس کمپلیٹلی اوکے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مقصد نہیں ہے ستارے بنانے کا، مقصد یہ ہے کہ وہ گارڈ بھی کریں اور وہ لوگوں کو راستہ بھی دکھائیں۔ تو تمہارا مقصد صرف خوبصورت ہونا نہیں ہے، کیونکہ تم اس میں لگ گئے ہو، تمہیں میڈورا اور ریولون اور سیفورا یہ سارے میک اپ تمہیں چاہیے ہوتے ہیں، تو تم نے جو ہے وہ ان چیزوں سے، اربن بیوٹی اور ان سے میک اپ سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو جو خوبصورت، عید پہ تیار ہو جو، لیکن کوشش کرو کہ عید والے دن صرف کرلز نہ کی ہوں بالوں کو، ہاں، اس دن صرف اچھے کپڑے نہ پہنے میں، اس دن سب کو کوشش کرو کہ حفاظت کے ساتھ معاملہ کروں، میں اپنی طرف زبان سے کسی کو ہرٹ نہ کروں، میں اپنی سوچوں سے، اپنی نیت سے کسی کو ہرٹ نہ کروں، میں لوگوں کی حفاظت کا سامان کروں، اور میں لوگوں کو گائیڈ کروں اچھے طریقے سے، ان کو اچھے مشورے دوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں ستاروں کی طرح۔ پھر ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم والا، ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک گرافک ہمیں وہ دیا تھا، السٹریشن ایک سارٹ آف دی تھی کہ جہنم والوں کی سب سے بڑی حسرت جہنم ہوگی، چیخڑی ہوگی، دھاڑی ہوگی، داروغہ ہوں گے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو جہنم والے جو ہیں جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو وہ ویسی ہراس ایک دم ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھیانک چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، تم نے حقوق ادا نہیں کیے اللہ کے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تم ساری نعمتیں استعمال کر کے آ گئے، سورج چاند کی روشنیاں لے کے، درختوں کے چھایوں میں بیٹھ کے، پھل فروٹ کھا کے تم آ گئے، اللہ کا حق ادا نہیں کیا تم نے۔ ذرا سی اللہ تعالیٰ کوئی کمی بیشی دیتا تھا اپنے نعمت میں تو تم لوگ چڑھ چڑھ کے آتے تھے کہ یہ بھی نہیں مل رہا مجھے، یہ بھی نہیں مل رہا، میرے تو لوگ قدر نہیں کر رہے، مجھے تو کوئی پوچھ نہیں رہا، ہماری تو سیلریاں نہیں بڑھ رہی، ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو تم لوگ ہر وقت شکایتی رویہ لیتے تھے، اپنے حقوق تم ادا نہیں کرتے تھے۔ تو جہنم جو ہے وہ شہیقن ہوگی، وہی تفور، ابل رہی ہوگی، غصے میں ہوگی، تو اس کو دیکھتے ہی ایک انسان جو ہے وہ پینک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب وہ جہنم کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے، جہنم والا دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، گیٹ کھلا ہوگا، تو اس گیٹ پہ ایک داروغہ ہوگا جو ان کو اس جہنم میں جانے سے پہلے حیرت سے بھی، اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہی کنفیشن اگر دنیا میں کر لیتے تو بچ جاتے، یہ کنفیشن ایک دنیا میں کرنا تھا۔ تو تم نے الم یاتکم نذیر، تو وہ کیا کہیں گے؟ بلا، ہمارے پاس یہ نہیں کہ نذیر آیا نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ بار بار آیا، بار بار، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، جو مجھے سمجھ آتی ہے نا بات، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، جن لوگوں سے میں کنونس ہوتا ہوں ان لوگوں نے مجھے آ کے احساس دلایا۔ اگر مجھے مال کی کمی کا ڈر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے مال کم کر دیا، مجھے صحت کی کمی کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت سے آزمایا، مجھے اگر رشتے میں بہت سوشل ہوں، مجھے اپنے لوگوں سے بڑا پیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نعمت، ان کی کمی کر کے دنیا میں ان کی یعنی کہ موت ہو گئی یا وہ دور ہو گئے کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آزمایا، تو کیا ہوا؟ قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا، بار بار آیا انذار۔ انذار ایسا نہیں تھا کہ بس ایک دن آ گیا ہو، 2 دن کوئی آ گیا ہو، کوئی حدیث آ گئی ہو تو بس ٹھیک ہے اس دن ہم کیا ہی کر لیتے، اللہ تعالیٰ کہیں وہ اس دن کہیں گے
جا انا نذیر، بار 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 آیا کنٹینیوسلی، جب تک کہ حجت تمام نہیں کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اب اس کو جہنم میں بھیجنا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فکذبنا کیا، ڈینائل. یہ تو اتنی کوئی، ابھی تو یہی ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اتنا تو سب کے ساتھ ہی چل رہا ہے، اتنا نقصان تو سبھی اٹھا رہے ہیں. آج کل تو ویسی مہنگائی ہے تو صرف ہمارے رزق میں کمی ہو رہی ہے. آج کل تو ہر ہر رشتوں کا یہی معاملہ چل رہا ہے، ہر طرف یہی غلاظت پھیلی ہوئی ہے، تو ہمارے ساتھ کوئی اتنا بڑا بگ ڈیل نہیں ہے. تو وائی می، ٹھیک ہے، وائی می کوشچن کرتے تھے، میں ہی کیوں، تو میں اپنے آپ کو اتنا امپورٹنس کیوں دوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں ہے. تو ہر طریقے سے کیا کیا؟ کذبنا کیا، اگنور کیا، ڈینائل میں رہے. اور پھر کہا کہ ہم نے نہ تو یہ کہ سنی بات نذیر کی، نہ یہ کہ عقل استعمال کی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سوچا تھا اور ریفلیکٹ کرا تھا کہ ہم بھی غور سے سنا کریں گے، چاہے پسندیدہ بندہ بات بتا رہا ہو، چاہے ناپسندیدہ بندہ بات بتا رہا ہو، نسمعوں بھی کریں گے، ناقلوں بھی کریں گے، اور پھر اس سے اپنا انظار لیں گے. تو ہم کیا واقعی سن رہے ہیں، کیا صرف گزر رہے ہیں دنوں کو، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ آج ایک دن ختم ہو گیا، آج 27ویں ختم ہو گئی، کل 28ویں ختم ہو گئی، یا ہم واقعی ہر ہر دن کو ریفلیکٹ کریں. پھر ہم نے دیکھا تھا اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سیروا قولکم ابھی جھرو بھی. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، کم از کم اللہ کے سامنے ہم وہ ہوں جو ہم ہمارے دل میں ہے، ہماری سوچوں میں ہے. لوگوں کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ سارے ہر رشتہ ایک خاص ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک انسان کی شعور کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کے سامنے عزت دکھاتا ہے، چھوٹوں کے سامنے شفقت دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ آیت جو ہے نا مجھے کہہ رہی ہے میں ٹرانسپیرنٹ رہوں تو میں جیسی ہوں ویسی رہوں، میں منہ پھٹ ہوں تو منہ پھٹ رہوں. نہیں، کہیں کہیں منہ پھٹ ہونا بھی پڑتا ہے آپ کو، لیکن اس میں کسی کی تذلیل نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں. سوچیں آپ، امت محمدی میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، جو اپنے بڑوں پہ رحم نہیں کرتا، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور اپنے بچوں پہ رحم یا شفقت نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو ان کی ڈیو رسپیکٹ ان کو دیں گے. شوہر ہے تو ان کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے جو رائٹس ہیں، بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہم نے وہ حق ادا ضرور کرنے ہیں، ایک جیسے نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ کے سامنے ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں جاؤں، میں حاضر ہوں تو میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ، میں اگر کسی انسان کو ہیلپ کر رہی تھی تو میں جینون ہیلپ کر رہی تھی، میں کسی انسان کو روک رہی تھی تو جینونلی روک رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ میں اچھی بن جاؤں، مجھے کوئی نیک کہے، مجھے کوئی عالمہ فاضلہ بولے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے. تو ہم لوگوں کے سامنے ہم کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں. تو اللہ کے سامنے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو حقیقت بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی ہوں جو میں لوگوں کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، کانشیس پریکٹس کرنی ہے. تو ریفلیکٹ کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میری نیت کیا ہے. ہر کام سے پہلے نیت چیک کریں. میں روٹی پکانے بھی جا رہی ہوں، میں چلو کھانا بنانے بھی جا رہی ہوں، میں صفائی کرنے بھی جا رہی ہوں، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ میری تعریف ہو، میں جو ہوں نا سب میرے کھانے کی تعریف کریں کہ بھی اس نے بڑی اچھا آج بریانی بنائی ہے. یا یہ کہ میں لوگوں کو وہ ہیلپ کر رہی ہوں، وہ اور کاموں میں مصروف ہے، میرا شوہر صبح کا گیا رات میں اگر آ رہا ہے تو وہ تو کما رہا ہے، تو میں اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوں. تو یہ میں اس پہ کیا کر رہی ہوں؟ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، یا میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں، کوآپریٹ کر رہی ہوں زندگی میں گزارا کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں. اس لیے نہیں کہ سب کہیں گے دیکھو بڑی بہن کتنی خدمت گزار ہے، چھوٹا بھائی کتنا خدمت گزار ہے. نہیں، بلکہ کیا، میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی نیتوں کو بالکل ایز از ویسے رکھے. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. پھر ہم نے دیکھا تھا ایک ففتھ پارٹ تھا جو کہ تھا آیت نمبر 16 سے 18، جو ہم اپنی زندگیوں میں جھوٹی سیکیورٹیز، فالس سیکیورٹیز میں رہتے ہیں. فالس پرسیپشن ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ زمین میں تو کچھ نہیں ہونے والا، آسمان سے تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اتنے سالوں سے زمین بھی نہیں پھٹ رہی ہمارے لیے، استغفر اللہ، اور نہ آسمان سے کچھ گر رہا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ سیکیور، سینس آف سیکیورٹی زیادہ ہماری بلڈ اپ ہو جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ عذاب تو قوم لوط پر آئے تھے. ہوتا رہے ہمارے ملک میں LGBTQ، بنتی رہے جو آئیلینڈ مووی، بنتی رہے کوئی فلاں ڈرامے، ہمیں اس سے کیا، ہمارے اوپر تو نہیں ہے تو قوم لوط کے ساتھ ہوا تھا، یا قوم شعیب پہ عذاب آیا تھا کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. تو میں اپنے حقوق میں کمی بیشی کر لوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میری اگر کوئی بزنس ہے اس میں اپنا کوئی کسٹمر کو مس ٹریٹ کروں یا ان کو مس ہینڈل کروں، یا میرے شوہر کی دکان ہے یا کاروبار ہے تو میں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھی میں نے تو ایسا دھوکہ دیا اور میں خوش ہو رہی ہوں کہ چلو 4 پیسے زیادہ آ گئے، تو قوم شعیب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پہ عذاب، تو تم یہ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں کوئی عذاب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فالس سینس آف سیکیورٹی انسان کو کیا کرتی ہے؟ گمراہ کر دیتی ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اصل سیکیورٹی اللہ کے ہاتھ میں. تو ہر وقت خوف زدہ رہنا ہے، ہر وقت کہ یا اللہ یہ زمین تھمی ہوئی ہے، آسمان تھما ہوا ہے، مجھ پہ عذاب نہیں آ رہا، تو میں نے اپنے آپ کو اس خوف کے ساتھ رکھنا ہے. کبھی بھی پھٹ سکتا ہے کیونکہ یہ پھٹا ہے ان قوموں پہ. ایک ایک گناہ ہوتے تھے ان کے، پوری قوم عذاب میں آ جاتی تھی، ایک صرف گناہ. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ ہیں. پرندوں کو دیکھو، ان کو کون تھامے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسے کھڑا کیا ہوا ہے، پانی کیسے جو ہے نا اپنے فلو میں آتا ہی نہیں ہے باہر. کراچی کا بیچ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ طارق روڈ پہ پانی آ گیا ہو بیچ کا، ہے نا، یا جو ہے نا وہ کسی اور بیچ کا پانی جو ہے نا وہ کہیں اور آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے تھاما ہوا ہے پانی کو. اللہ تعالیٰ نے آسمان، وہ جو پہاڑ ہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ لینڈ سلائڈنگ اگر ہو رہی ہو تو وہ بتا دیتے ہیں آپ کو، محکمے والے کبھی لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اس ایریا میں نہ آئے، ہر وقت تو ہو بھی نہیں رہی ہے. اور اسی طریقے سے پرندہ گر ہی نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات بھی سنبھالے ہوئے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ تم پرندوں کو بھی ایسی کیجولی دیکھ رہے ہو. تو تمہیں غور سے دیکھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے. ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 اور 27 میں بتایا کہ لوگوں کا کامن سوال مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ نان سیریس ہوتے ہیں، وہ بس اینڈ ڈیٹ، ڈیو ڈیٹ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. زندگی میں بھی انسان کا رویہ یہ ہے، اچھا شادی کی ڈیٹ کیا ہے، ایگزام کی ڈیٹ کیا ہے، بل جمع کرانے کی آخری ڈیٹ کیا ہے، کرایہ بھرنے کی آخری ڈیٹ کیا ہے، کپڑے عید کے بنانے ہیں تو عید کب آ رہی ہے، تو رمضان کب آ رہا ہے، تو آخری ڈیٹ. ہر چیز میں نے انسان آخری ڈیٹ پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ مطلب یہ کہ ذمہ داری کا احساس نہ ہو، ہم کوئی کانشیس ہو کے لائف نہ گزاریں. تو مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال کرنے والا انسان جو ہوتا ہے اس کو اس کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے، اب بعد میں بدلیں گے، ابھی تو لگتا ہے 25-30 سال تو مجھے لگ رہا ہے ابھی قیامت آنے والے کے آثار نہیں ہے، تو میں بھی ذرا گناہ اور کر لوں، تھوڑی 2 نمبریاں اور کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما العلم عند اللہ، کسی بھی چیز کی اینڈ ڈیٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بتانی ہوتی ہے تو بتا دیتا. بتا نہیں رہے ہیں اس لیے کہ تم لوگ جو ہے نا ریلیکس ہو جاؤ گے. تو تم لوگوں نے ہر وقت پریپیئر رہنا کہ شاید قیامت آ جائے. اور اسکالرس کے نزدیک سب سے بڑی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کے مطابق، انسان کی قیامت اس کی موت ہے. جب اس کی موت آ گئی تو ختم ہو گیا نا سب معاملہ. اب اچھا برا تو بن ہی نہیں سکتے، امپروومنٹ کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے. تو انسان جو ہے وہ یہ کوشش کرے کہ میں ابھی بدل جاؤں. ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی کہ مطلب ایک جو پریگننٹ عورت ہوگی، اس کا بچہ جو ہے وہ اس کا وارشن ہو جائے گا اسی ٹائم. ایک انسان جو ہے وہ پانی پی رہا ہوگا، کھانا ہو رہا ہوگا، کھانا کھا کے مطلب اسی ٹائم پہ کسی کو نہیں پتا ہوگا قیامت آئے گی. رسول اللہ کی حدیث بتاتی ہے کہ اس کا کوئی ایک دن پہلے بھی کوئی اناؤنس نہیں کرے گا کہ کیا قیامت آنے والی ہے. کوئی 1 گھنٹہ پہلے بھی کوئی ہائی الرٹ پہ نہیں آئے گا، میسج الرٹ نہیں آئے گا کہ بھئی قیامت آنے میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے. تو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اتنا سڈن، اتنا ایبرپٹلی ایک چیز ہوگی، بالکل ان نوٹسڈ، کہ سب اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے اور قیامت آ جائے گی. اینی ویز اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہاں پہ یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بالکل بھی کل علم نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو اپنے طور پہ، ان کو ایک ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول سمجھنا ہے. وہ جو باتیں بتا کے گئے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں باتیں، انہوں نے ہمیں ایز از پہنچا دی ہیں. وہ نذیر تھے. تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں عالم نہیں بننے کی کوشش کرنی کہ مجھے علم مل جائے، میں لوگوں کو علم بتاؤں. ٹھیک ہے، مجھے لوگوں کی زندگیوں میں چینج لے کر آنا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کر آئے تھے لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے اعمال میں، لوگوں کی سوچ میں، ان کے شعور میں، اور ملک میں، وطن میں، سسٹم میں، ہر چیز میں چینج لے کر آئے تھے. تو اگر میں صرف اذکار پڑھ رہی ہوں اس سے تو کوئی چینج نہیں آ رہا ہے. اگر میں نے نمازیں لمبی لمبی کر دی ہیں یا سورہ ملک حفظ کر لی ہے تو اس سے کوئی تو چینج نہیں آ رہا ہے. تو انا نذیر مبین بتاتا ہے کہ دائی جو ہوتا ہے وہ چینج لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، نذیر مبین کا مطلب ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں چینج آ رہا ہوگا، ان کے تھاٹ پیٹرن میں چینج آ رہا ہوگا، ان کے روڈ میپس چینج ہو رہے ہوں گے، ان کو شعور ڈیولپ ہو رہا ہوگا. وہ ہر لیول ایک نئے شعور، ان کے شعور کا مطلب ہے کہ ان کا جو لیول آف پرسیپشن ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ چینج ہو رہا ہوگا. پہلے وہ ایک اینگل سے دیکھ رہے تھے، اب دوسرے اینگل سے، تیسرے اینگل سے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میں صرف اور صرف کیا ہوں، ایک چینج میکر ہوں، ریولوشن لے کر آنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، تو انما نذیر مبین، نذیر جو ہے نا ایک بہت بڑی ٹرم ہے جو کہ سورہ میں بہت دفعہ آئی ہے، بہت دفعہ. تو نذیر جو ہے نا اس کو دوبارہ سے غور و فکر کرنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں ہمیں بتایا کہ اگر کوئی انسان بدعا دے رہا ہے کسی کو، کسی نذیر کو، کہ یہ تو دیکھو اس کی وجہ سے، کیونکہ نذیر جو ہوتا ہے امپیکٹ ڈالتا ہے معاشرے میں، نذیر کی وجہ سے لوگوں کی سوچ، لوگوں کے معاملات، رشتوں میں چینج آ رہا ہوتا ہے. وہ رشتوں کو وہ والی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے ہیں جو پہلے جان چھڑکنے والی معاملات تھے، جو پہلے ہر چیز میں سمینا بتانا لوگوں کے لیے ہو رہا تھا. تو نذیر لوگوں کی مائنڈ سیٹ میں چینج لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ والے بنو، اللہ فوکس کرو، اللہ اورینٹیڈ ہو. تو اس کی وجہ سے جو ایسے لوگ ہوتے تھے، جو ایسے لوگوں کو مسٹریٹ کر رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ تو میرے قابو میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. لیکن نذیر نے کیا کی ہے،
ان کو میرے ہاتھوں سے نکلوا دیے، یہ تو لوگ میرے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، یہ تو اللہ والے بن رہے ہیں۔ تو پھر وہ بدوائیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں، بھئی ان کو ان کا سسٹم ختم کر دو، ایسے ملک کو ختم کر دو، ایسے بلیورز کو جو ہے نا نقصان پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانا ہوگا تو پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ کو چاہے اللہ تعالیٰ کو زندگی دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے گا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں کہ شاید اس سے جو ہے نا اللہ کی حق بات نہ پہنچے، تو ایسا نہیں ہونے والا، تمہیں تو عذاب مل کے ہی رہے گا، تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، بلکہ عذاب بڑھ ہی جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے، میں نے تمہیں پوری سورہ میں اتنی امپورٹنٹ بڑی پہاڑ، میں نے تمہیں آسمان دکھایا، آسمان کے ستارے دکھائے، میں نے تمہیں زمین بتائی، میں نے تمہیں یہ بتایا کہ تمہاری جو جنود ہے، جو تمہارے لشکر ہے، جو تمہارے پاس میجورٹی یا ایکسیس ہے کسی بھی چیز کا، یا پھر یہ کہ تمہارے پاس جو ہے وہ رزق ہے تمہارا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی، پانی کا مطلب ہے زندگی، اگر پانی نہیں ہوگا تو زندگی نہیں ہوگی، تم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو، تو اگر میں وہ بھی صرف لے لوں تم سے تو کیا اس کے بغیر زندگی ہے؟ تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پانی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر جسمانی زندگی نہیں ہے، ایسے قرآن امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر روحانی زندگی نہیں ہے، تو اس کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنکلوڈ سورہ الملک ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، زندگی ٹیسٹ ہے، غفلت جو ہے وہ تباہی ہے، قیامت جو ہے وہ حقیقت ہے، اور ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے اپنے پاس یہ سوال رکھنے ہیں، کیا میں واقعی صورت کو سمجھ کے پڑھ رہی ہوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا میں سمینا و عطانا والا انسان بن گئی ہوں؟ تو اور نہیں، اگر بننا شروع ہو گئی ہیں تو دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ میرے دلوں کو، میرے دل کا نور بنا دے، اس قرآن کو، اس سورہ کو مجھے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی پیغام یہی تھا کہ زندگی ایک امتحان ہے، اور کامیابی صرف بہترین اعمال اور اللہ کی اطاعت میں ہے، بس۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں بڑھ جانا چاہیے، آخرت کی جواب دہی کا شعور آنا چاہیے، ہر وقت آخرت کانشیس ہو جائیں، اور بہترین عمل کی کوشش کریں، چھوڑ دیں دوسرا کیا کر رہا ہے، اس نے برتن نہیں اٹھائے تو اس نے دسترخوان نہیں سمیٹا، تو اس نے آج اس کی باری تھی روٹیاں پکانے کی تو اس کی باری تھی کھانا پکانے کی، تو اس کی فلاں، چھوڑ دیں، ایوکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کریں، تو بہترین عمل کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا خوف رکھنا ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں زندہ رکھنا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنا ہے، اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ میں ہمیں سکھا رہے تھے، جو کہ ہم نے الحمدللہ پورے مہینے کوشش کری کہ اس کو ہم اچھی طرح دیکھ لیں۔ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے ایٹریبیوٹس بھی بتا رہے ہیں، میں لطیف ہوں، میں خبیر ہوں، میں تمہیں جان رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے ضرور، دنیا قیامت پہ تو آئے گی پکڑ، اللہ نہ کرے اگر غلط کام کیے، لیکن دنیا میں بھی آ سکتی ہے، آتی ہے بہت دفعہ، کچھ لوگوں کی زمین سے اللہ تعالیٰ پاؤں کھینچ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے آسمان سے چھت سے جو آسمان چھت بنا ہوا ہوتا ہے وہ چھین لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نا امید ہو جائے، ابھی بھی قیامت نہیں آئی ہے، آنکھ کان دل کو اللہ کی اطاعت میں ہم نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے معاملات کو آنکھ کان اور دل کی اطاعت سے کانشیس استعمال سے کرنا ہے، سارے کے سارے معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ہماری جو سائٹ ہے، ہیئرنگ ہے، اور جو فیلنگ اور ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے، انٹینس فیلنگ میں کس کے لیے لے کر آنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات نہیں پورے ہو رہے تو غصہ شدید آنا چاہیے، کوئی اللہ والا ہے تو اس کے لیے شدید محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ والے انٹینس فیلنگ آنی چاہیے، پھر ہم نے سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور گمراہی سے بچنا ہے، ہر اس چیز کو فالو نہیں کرنا، ہر اس چیز کو، ہر اس ٹریک کو یا روٹ کو ہم نے اگنور کر دینا ہے، نو انٹری کا بورڈ لگا دینا ہے خود ہی کہ یہاں انٹر نہیں ہونا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مکھی بنانا وجہ ہی ہے، گمراہی کا راستہ ہے، یہ والا راستہ صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی دے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدعت کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مجھے پانی نہیں پلائیں گے، اس کی وجہ سے وہ مجھے اگنور کریں گے، مجھ سے مایوس ہو جائیں گے قیامت والے دن، تو میں نے ایسے راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے جو انسان صرف اپنی مرضی کی زندگی گزارا ہے گمراہی کی، بس اس لیے کہ چونکہ اچھا کام ہے تو کر لو، اگر وہ دین میں نہیں ہے، اٹ از ناٹ پاپولر، اٹ از ناٹ پریکٹسنگ ان اسلام، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ، اوکے، گھر والے کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، جب مجھے اتنے لیٹر آن ہدایت ملی ہے ان کو بھی مل جائے گی، میری فرمنس سے، میری استقامت سے وہ بھی کچھ گین کر لیں گے، جب میں ہی شیکی رہتی ہوں، چلو کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، تو پھر وہ بھی کہیں گے دیکھو اس کو تو مزہ آتا ہے نا، کل تک تو یہ خود بھی کہہ رہی تھی یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج یہ خود بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو ہمیں دونوں چیزوں کو اب ایک چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک چیز تو تمہیں چوز کرنی پڑے گی، تم دو کشتیوں پہ پاؤں رکھ کے نہیں چل سکتے، اور قیامت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے جمع کریں گے، تو وہ جمع کرنا اچھا جمع کرنا والا ہو، ایھا المجرمون، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت والے دن کہوں گا مجرموں کو کیا کرو، الگ کر دو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا جمع کرنا نہ ہو،
ہمارا اچھا جمع، ہم مسکینوں میں بے شک کنسیڈر ہو جائیں، غریبوں میں کنسیڈر ہو جائیں، تھوڑے عمل ہوں لیکن اچھے عمل ہوں، مطلب ہمارا، ہم کو یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کوئی دنیا میں بڑی کوئی زندگی میں کامیابی حاصل کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں آنر کریں گے، نہیں، وہاں کے معاملات ہی اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں حشرنا نہیں کرنا، جمع کرنا ہمیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمیں جانوروں کی طرح ہانکا نہ جائے. تو یہ اس کی دعا مانگی گا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب الحشر. یہ دعا مانگنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا اور اسی پہ بھروسہ رکھنا. علیہ توکلنا هو الرحمن آمنا بی، میں نے اسی کو اپنا وکیل بنا لیا، وہی میرے کیس ہینڈل کرے گا. بس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ جتوائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں پہ سارا کیس کھلے گا. تو دنیا میں اگر کوئی مرتے دم تک بھی میں اگر جو مجرم رہی ہوں، قصوروار رہی ہوں، لیکن اللہ مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک میں جو ہوں وہ سرخرو ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ ول ہینڈل دا سچویشن بیکاز ہی از الوکیل. ٹھیک ہے. اور پھر باقی دوسری نعمتوں، پانی کی قدر کرنا، شکر ادا کرنا، ان کا بہترین استعمال کرنا. دس واز آل اباؤٹ سورہ الملک. تو الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس قابل بنایا ہے. اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، خاص طور پہ جو ریگولر ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایک شخص ایسا تھا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سارے ایک دوسرے کو تو جانتے بھی نہیں ہیں، میں بھی بہت سے لوگوں کو نہیں جانتی ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کسی انسان کا صبح آفس ہے یا نوکری ہے، گھر بھی مینیج کرنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اوپر سے رمضان کی روٹین نارمل اگر کلاسز نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی اتنی ہیکٹک ہوتی ہے. کبھی سو رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے انسان سپر ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نیکی کا موقع جانے نہ دوں. تو میں افطاری بھی بنانی ہے، اس کے بعد قیام اللیل بھی کر لوں، تراویح بھی پڑھ لوں، ہر نماز کو بھی میں اگنور نہ کروں، اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھوں، تو قرآن بھی پڑھ لوں، تسبیح بھی پڑھ لوں. یعنی کہ یو آر ڈوئنگ تھنگز بیک ٹو بیک. اور اس کے علاوہ یہ کہ سیشن جو تھا ہمارا وہ 1 گھنٹے سے زیادہ، 2 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا تھا. اس میں تجوید بھی ہوتی تھی، ترجمہ، روٹ ورڈز بھی ہوتے تھے، تدبر بھی ہوتا تھا. تو آپ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنی کچھ خواتین جو ہیں وہ ایک ایسی عمر میں ہیں جہاں پہ ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی اتنی دیر بیٹھ کے کلاسز لینا. 1 گھنٹہ کوئی انسان بیٹھ جائے تو بہت ہوتا ہے، اس عمر میں تو نہیں عادت ہوتی ہمیں، اور وہ بھی آن لائن. کسی کلاس میں ہو تو ایک انسان کا ٹیمپو رہتا ہے، بٹ ورچولی جب آپ کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کنسسٹنسی کے ساتھ سیشن 2 2 گھنٹے 3 گھنٹے لینا، نوٹس بنانا، سوال کیے جا رہے ہیں جواب دینا. لیکن ہر گزرتا دن مجھے اتنی موٹیویشن دے رہا تھا، اور میں یہی سوچتی تھی کہ میرا عمل اتنا، میں ایسا کیا کروں میں آپ لوگوں سے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا آپ سے اوپر کنسیڈر کرے. یعنی میری تو ایوب حسن معاملہ تھا نا کہ میں ایسا کیا کروں اور کہ میں جو ہوں نا تھوڑی اوپر سے اللہ تعالیٰ کو جو نا دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذرا زیادہ نوٹس کر لے. بٹ ایوری سنگل پرسن آپ میں سے، ایوری سنگل ون آف یو شوڈ دا ایمینس ڈیڈیکیشن جو تھی، فوکس جو تھا، محبت جو تھی، ٹائم پر آنا. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ لنک جاتا تھا اور میرے خیال سے میں ہی لیٹ ہو جاتی تھی کبھی کبھی، بٹ یو ور آن ٹائم الحمد للہ. سب سے بڑھ کر شکریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں ادا کرتی ہوں. پھر اس کے بعد میں اپنی ٹیم کا ادا کرتی ہوں جن کی تھرو آؤٹ موٹیویشن، تھرو آؤٹ ان کی ہیلپ سپورٹ کی وجہ سے میں ایک بہت سورہ ملک کو بہت آسان طریقے سے، مجھے بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، ان کے ریمائنڈرس کی وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ کروا پائی. اور میرے جو بھی استاد جنہوں نے ساری زندگی مجھے کچھ نہ کچھ ریفلیکٹ کرانے کی ہیلپ آؤٹ کیا، آف کورس صدقہ جاریہ تو ان کو مل ہی رہا ہے. اور آپ لوگوں کو بھی کہ جن لوگوں نے روز روز آ کے بیٹھ کے مجھے یہ بتایا کہ ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، نسمع ناقلو کر رہے ہیں. تو یوشا انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پکڑ لیں گے، ورنہ کیونکہ داروغہ نے تو پوچھنا ہے کہ یوشا نے کلاس لی تھی آج کے نہیں، تو ہم تو کہہ دیں گے نہیں لی تھی. تو آپ سب لوگوں نے مجھے ہائی الرٹ پہ رکھا، آپ لوگوں نے مجھے جو آئی واز آن یو میڈ می واک آن مائی ٹوز کہ میں آپ کے ساتھ جو ہوں نا الرٹ رہوں. کسی بھی دن مجھے لگتا نا کہ 2 لوگ بیٹھے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہیں، تو میں بری ذمہ ہو جاتی کہ چلو آج میں اپنی عبادت کروں، میں اپنے ریسٹ کروں. بٹ الحمد للہ آپ سب لوگوں نے جو ڈیڈیکیشن دکھائی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے، جو بھی، اور رہ گئی ہوگی یقیناً میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، ہمارے سیکھنے سکھانے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دور کر دے اور دوبارہ موقع دے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں. اب آپ لوگوں کو میں موقع دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں یا تو چیٹ پہ